إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منه وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، خواتین اسلام و پیارے بچوں، میں نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 208 پڑھی ہے۔ آج جمعے کے خطبے میں میری تقریر کا عنوان ہے نئے سال کا جشن۔ جب بھی نیا سال شروع ہوتا ہے تو اس سے پہلے ہی بہت ساری چیز دوسرے لوگ تو کرتے ہی ہیں، مسلمان لوگ بھی کر رہے ہیں، اور بہت ساری چیز ہم نے اور آپ نے لے رکھی ہے دوسرے لوگوں کی، اور اسی پر ہم اور آپ خوش ہیں۔ یعنی ہم اور آپ نقال ہو گئے، نقل کر رہے ہیں دوسروں کی، ہم سے دوسرا کم لے رہا ہے، ہم دوسرے کی چیز زیادہ لے رہے ہیں۔ کیا معلوم کیوں ایسا ہے؟ اور یاد رکھیے گا، زیادہ ماڈرن بنیں گے یا زیادہ سیکولر بنیں گے کام نہیں چلے گا۔ آپ جو ہیں وہ ہیں، وہی ہونا چاہیے، اور عزت اسلام میں ہے۔ اسلام کو چھوڑ دیں گے تو ہم اور آپ ذلیل ہو جائیں گے۔ البدایہ والنہایہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 60۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام فلا نطلب بغیر اللہ بدیلا۔ ہم وہ قوم ہے کہ اللہ نے اسلام کے ذریعے عزت دی ہے، اور اسلام کو چھوڑ دیں گے تو ہم ذلیل ہو جائیں گے۔ آج دیکھ لیجئے، دوسرے لوگوں کی بہت ساری چیزیں ہمارے اندر آ گئی ہے۔ اب مولی صاحب مختصر سے وقت میں کیا کیا گنائیں گے، وہ تو ہمارے اور آپ کے سامنے ہی ہے۔ کھانے پینے کی بھی اسٹائل ہماری بدل گئی، کیونکہ ماڈرن کلچر ہے، لیفٹ ہاتھ سے کھانا پینا، اسٹائل بدل گئی ہے۔ پہننے کی بھی اسٹائل بدل گئی ہماری، کرتی پیجامہ اپنا انڈین کلچر ہے، اب بوڑھے لوگ ہی پہن رہے ہیں۔ اب تو پین شارٹ چلا ہے، لیکن میں پین شارٹ کے خلاف بالکل نہیں ہوں۔ ایک چیز بتا رہا ہوں، ہمارے بچوں کا بھی دیکھ لیجئے آپ کیا ہے، اور خاص طور پہ چھوٹی چھوٹی بچیاں کٹ والا کپڑا پہن رہی ہے۔ کٹ والا کپڑا جانتے ہیں؟ ایک دکان آپ دکھا دیجئے جس کے اندر پورا فل آستین والا کپڑا ملتا ہو بچی کے لیے، ایک بھی دکان آپ نہیں دکھا سکتے۔ ہو سکتا آپ میں سے کچھ لوگوں کو غیرت آ جاؤ، کہہ رہے مولوی صاحب میری دکان تو ہے اسی۔ ارے بھائی، آپ کی دکان ہو سکتی ہے، میں تو عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ تو بالکل کٹ کٹ سب چل رہا ہے، اور کٹ کٹ کرتے کرتے آگے ہماری بچی ہم سے کٹ جاتی ہے۔ مولوی صاحب کی اردو ذرا لو لیول کی ہے، بس سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ بچپن ہی سے جب ایسا ہوگا تو پھر آگے چل کے کیا ہوگا؟ پریشانی پڑ جائے گی۔
ہمارے یہاں دیکھ لیجئے حدیث کے اندر بہت سختی ہے کہ ٹخنے کے اوپر ہونا چاہیے، لیکن ہم جھاڑو مارتے ہوئے چلتے ہیں. تو اب سرکار کو بھی جھاڑو مارنے کی ضرورت نہیں ہے روڈ پر، ہم خود ہی جھاڑو مار رہے ہیں اور وہی گندگی کو لے کر مسجد کے اندر آتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ارے بھائی اتنی لمبی پینٹ، اس کا کیا کرنے کا؟ ارے مولوی صاحب مارکیٹ میں ایسی ملتی. ارے مارکیٹ میں ایسی ملتی ہے تو مارکیٹ میں کینچی بھی ملتی ہے، لے آئیے اور سیدھا کاٹ لیجیے. معمولی سمجھ رہے ہیں؟ وہ حصہ آگ میں جلے گا، معمولی نہیں ہے کوئی بھی چیز، ہم اور آپ معمولی نہ سمجھیں. اور بال کی اسٹائل پر تو میں آؤں گا ہی نہیں، ورنہ آپ لوگ غصے میں آ جائیں گے کہ ارے یہ مولوی صاحب کیا معلوم کہاں سے اٹھ کے چلے آئے ہیں اور ہمارے بال کے اسٹائل پر طنز کر رہے ہیں. ایسے ایسے اسٹائل آ گئے کوئی حساب ہی نہیں. ابھی میں دیکھ رہا تھا اور اسٹائل کو ملا رہا تھا اور فوٹو بھی ملا رہا تھا کچھ جانور کا، تو کچھ بندر کٹ ہیں تو کچھ سور کٹ ہیں. نہیں سمجھے آپ؟ نہیں سمجھے؟ بال کی جو اسٹائل ہے نا، بندر کا منہ دیکھ لیجئے یا سور کا منہ دیکھ لیجئے، وہی اسٹائل میں بال کٹے ہوئے ہیں اور ہمارا خود ہی کٹواتے ہیں. پڑھے لکھے لوگ، اچھے لوگ، دیندار لوگ اپنے بچوں کا لے بولے مجھ کو فلانا کٹ چاہیے. آئی پی ایل میچ میں آپ دیکھیے گا ایک بہت مشہور ہے، آئی پی ایل میچ میں رسل نام ہے اس کا، رسل بہت مشہور ہے. رسل کھلاڑی جو کولکتہ نائٹ رائڈر سے وہ کھیلتا ہے، اس کے بھی جو بال کی اسٹائل ہے چاروں طرف سے کاٹ کے بیچ میں اٹھا دیا ہے. تو ہمارے بچے کیا کرتے ویسے ہی چاروں طرف سے کاٹ کے بیچ میں اٹھا دیتے ہیں. رسل جو ہے وہ بال کو مسل دیتے ہیں، چھکا مارتے ہیں صرف، سب کچھ. تو کیا ان کا بال رکھنے سے ہم اور آپ بھی ایسے ہو جائیں گے کیا؟ لیکن یہ اسٹائل چل رہی ہے. اور ہمارے یہاں اسٹائل آپ دیکھ لیجئے، آپ بال بنانے جائیے وہاں اسٹائلوں کی لسٹ ہے، مولوی اسٹائل ایک بھی نہیں ملا. اب امام صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے شیخ صاحب کو کوئی ایسی جگہ معلوم ہو کہ بھائی یہاں پر مولوی اسٹائل بھی ہے. اب مولوی اسٹائل تو بہت سمپل ہے، تو سمپل والا لے گا کون؟ چلیے میں زیادہ بات کرنا نہیں چاہتا. یہ سب کیا ہو رہا؟ کچھ کاٹا کچھ چھوڑ دیا، اس کو قضا کہتے ہیں. اسلام کے اندر یہ منع ہے. حدیث کے اندر آیا، صحیح بخاری کتاب اللباس حدیث نمبر 5920، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ینہا عن القضع، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قضا کرنے سے منع فرمایا. مطلب کچھ کو کاٹنے کا، کچھ کو چھوڑ دینے کا. اگر اسٹائل ہیرو، فلمی دنیا کے کھلاڑی، دس اور دیٹ، بھئی ہمارا بچہ بھی ایسا بنے گا. ہاں بچہ آپ کا تو بن سکتا ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن آپ کے لیے نہیں ہو سکتا. غور سے سمجھنا ہے تو سمجھ لیجئے. اسٹائل تو ہو سکتا، سب کچھ اچھا لگ سکتا، لیکن وہ لوگ جو بڑے بڑے بنے ہوئے ہیں یہ اسٹائل مارنے سے نہیں ہوئے ہیں، پاپڑ بیلنا پڑا ہے ان کو تب یہاں تک وہ پہنچے ہیں. اس مناسبت سے مجھے یہ بھی بات کرنی ہے، کورونا کا دور چل ہی رہا، آپ دیکھ رہے ہیں کورونا کے ساتھ مرنا بھی ہے، اس کے ساتھ جینا بھی ہے. بہت سارے لوگ دنیا سے چلے گئے، اللہ جنت الفردوس میں جگہ دے، آمین. کچھ بیچارے متاثر ہیں. یہ 31 منانا کیسے ہم کو اچھا لگتا ہے؟ کتنے بیچارے چلے گئے دنیا سے اور ہم اور آپ منا رہے ہیں، کتنے بھائی منا رہے ہیں. شراب، کباب، شباب، یہ سب کا دور چلتا ہے. اور اس رات میں کتنی بوتلیں نظر آتی ہے، کتنے کنڈوم نظر آتے ہیں، گرل فرینڈ، بوائے فرینڈ، سب چل رہا ہے. کیک کاٹ رہے ہیں اور لوگ بولتے ہیں کہ ہم برتھ ڈے منا رہے ہیں. ہم اور آپ بڑے نہیں ہو رہے ہیں میرے بھائیوں، ہم اور آپ چھوٹے ہو رہے ہیں. ہم اور آپ چھوٹے ہو رہے ہیں. لوگ جو کیک کاٹتے ہیں نا، گھر کی لیڈیز تو اور آگے آگے ہے. میرے بابو کا کیک کاٹنا، ان کا کاٹنا، پھر اب تو چل رہا ہے بھائی وزن کے حساب سے بھی کیک منانا، بنوانے کا اور کاٹنے کا، دس اور دیٹ بہت سارا چل رہا ہے. برتھ ڈے منانا میرے بھائیوں ایک ہی چیز ہے، برتھ ڈے نہیں بلکہ ڈیتھ ڈے بنائیے. برتھ ڈے نہیں بلکہ ڈیتھ ڈے منائیے. مطلب ہماری زندگی کا 1 سال اور کم ہو گیا. یہ تو غلط ہم اور آپ بول رہے ہیں کہ 1 سال ہم بڑے ہو رہے ہیں. مثال کے طور پر میری بات اگر آپ کو سمجھ میں آ جائے تو، مثال کے طور پر میری عمر اللہ نے لکھی ہے، کتنی بولوں؟ کتنی بولوں؟ ہم اور آپ تو جانتے نہیں، کوئی نہیں بتا سکتا. مثال کے طور پر 60 سے 70 یہ زیادہ عام ہے، حدیث میں بھی ہے. اگر 60 سال ہے اور لمٹ اس کی 60 ہی ہے، 61 نہیں ہونا،
تو اگر میں 1 سال کا ہوا تو میں 59 ہی بچاؤں، ابھی 2 سال کا ہوا تو میں 58 بچاؤں، 3 سال کا ہوا تو 57 بچاؤں، تو میں بڑا کہاں ہو رہا ہوں؟ ان لاجیکل بات لوگ کرتے ہیں، ہم بڑے ہو رہے ہیں۔ آپ بڑے نہیں ہو رہے ہیں، دن بدن آپ موت کے قریب ہو رہے ہیں اور آپ چھوٹے ہو رہے ہیں۔ اس لیے برتھ ڈے نہیں بلکہ ڈیتھ ڈے منائیے کہ میری زندگی کا ایک وقت اور کم ہو گیا۔ غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، وقتوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی۔ یعنی ہماری زندگی کا 1 سال اور کم ہو گیا، 2021 گیا، 2022 آئے گا، تو ہماری لائف جو ہے وہ کم ہو رہی ہے اور ہم موت کے قریب جا رہے ہیں، موت سے قریب ہو رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو، برتھ ڈے نہیں بلکہ ڈیتھ ڈے منانا چاہیے کہ میری زندگی کا 1 سال اور کم ہو گیا۔ کیسے لوگ کیک کاٹ رہے ہیں اور کیک کھا رہے ہیں، کتنے لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو بھوکے اور پیاسے ہیں، جن کے پاس کچھ نہیں ہے کھانے پینے کے لیے، اور آپ عیش کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا، 5 گناہوں کی سزا مل کے رہے گی۔ ابھی میں دھیرے دھیرے آؤں گا بات کی طرف۔ اور جب تک ہم اور آپ سدھار پیدا نہیں کریں گے، دنیا کی کوئی بھی طاقت کچھ نہیں کر سکتی ہے۔ 25 دسمبر کی مناسبت سے کچھ باتیں آپ سے کرنی ہے تاکہ پھر ہم 31 دسمبر کی طرف چلیں۔ عیسائیوں کے یہاں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام 25 دسمبر کو پیدا ہوئے، اس لیے ان کے یہاں کرسمس کا چلتا ہے۔ لیکن میرا ایک سوال ہے، اگر 25 دسمبر کو وہ پیدا ہوئے تو 25 دسمبر ہی سے نیا سال شروع ہونا چاہیے، جنوری کی 1 تاریخ سے نیا سال کیوں شروع ہے؟ ان لاجیکل بات کرتے بھائی، اگر 25 دسمبر ہے تو نیا سال اسی دن سے شروع ہو جانا چاہیے تھا، لیکن وہ کب شروع ہوتا ہے؟ جنوری کی 1 تاریخ سے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم مسلمانوں کا جو عقیدہ ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، بغیر باپ کے معجزے کے طور پر پیدا ہوئے ہیں، ہم مسلمان یہ مانتے ہیں۔ پورے قرآن مجید میں آپ دیکھیے گا، سورہ مریم، سورہ نمبر 19، یہ عیسیٰ علیہ السلام کی ماں، ان کے نام سے سورہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کا نام ہے آمنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں آمنہ کے نام سے پورے قرآن میں کوئی سورہ نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کے نام سے ایک سورہ رکھا ہے۔ آپ دیکھیے گا، کیونکہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنے بچے کو چرچ والے اسکول میں پڑھا رہے ہیں، ماڈرن اسکول، واہ بھائی واہ، مدرسے میں نہیں، مولوی بنے گا، کیا کمائے گا؟ پھر جب بھی لوگوں سے ملاقات ہوئی، مولانا موٹے ہو رہے ہیں آپ، بھائی آپ ہی لوگ تو دعوت کھلا رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ، اپنے بچے کو عالم بنائیے۔ ارے مولوی صاحب پھر کھائے گا کہاں سے؟ میرے بھائیوں، کھلانے والا پلانے والا کون ہے؟ اوپر والا ہے۔ آج ماڈرن طریقہ، میرا بچہ کہاں پڑھے گا؟ چرچ میں، سینٹ جوزف، سینٹ میری پڑھ رہا ہے۔ عقیدہ خراب ہو رہا ہے۔ اور یہ 25 دسمبر کی مناسبت سے ہمارے کتنے بچے وہ ٹری لگائیں گے، درخت، سانتا کلوز بنیں گے، لال والا اوپر اوڑھ لیں گے، وائٹ والی داڑھی رکھیں گے۔ ان کے لوگ تو داڑھی رکھتے نہیں، کرسچن لوگوں کو دیکھا آپ نے داڑھی رکھتے ہوئے، لیکن اس دن خاص طور پہ کبھی آپ نے سوچا اور غور کیا؟ داڑھی، واہ رے واہ، ہمارے بچے بھی وہ پہنتے ہیں، پہنتے کہ نہیں؟ پہن رہے ہیں، داڑھی رکھ رہے ہیں، چاکلیٹ بھی وہ بانٹتے ہیں، وہ جو ہے سانتا کلوز، بھاؤں بھاؤں کرتے ہیں وہ، اور بچے لوگوں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں، اور سال بھر بچے لوگوں کا وہ نام لکھتے ہیں، اچھے بچے کو چاکلیٹ دیتے ہیں۔ ہو رہا ہے؟ ہم اور آپ اپنے بچے کو بنا بنا کے لے جاتے ہیں کہ نہیں لے جاتے؟ میرے بھائیو، اسلام سے محبت سیکھیے، اسلام کے طور طریقے سے محبت اپنے دل میں پیدا کیجئے۔ وہ لوگ تو کبھی نہیں آتے، کبھی آئے کیا بتائیے؟ کبھی آئے؟ کبھی ہمارے اسٹائل بنے؟ یہ کیا؟ میرے بھائیو کیا ہو رہا ہے ذرا بتانا۔ یہ ہے جن کے بچے پڑھ رہے ہیں کالج میں اور ایسے اسکولوں میں، ابھی 25 دسمبر کو وہ ایسا کریں گے۔ ان کے یہاں ایک کنسپٹ ہے کرسمس ٹری کا،
یعنی یہ کنسپٹ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کیسے پیدا ہوئے، ایک درخت کے ذریعے بتایا جاتا ہے۔ مریم علیہ الصلوۃ والسلام کو، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اور جبریل امین کو، اور سب کا فوٹو بنایا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں کسی کی بھی فوٹو بنانا ہے نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی فوٹو ہمارے یہاں نہیں ہے، اور جو بھی کارٹون بنائے گا ہم تو ان کے خلاف ہیں، اور جس نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا ہے اللہ نے سمجھ لیا ہے۔ ان کی یہاں کنسپٹ کیسا ہے، برطانیہ میں 1847 عیسوی میں جرمن سے یہ چیز آئی ہے، وہ درخت بنانے کی۔ پھر 1848 میں باضابطہ ایسا درخت کا کنسپٹ ہے جو آج تک چلا آ رہا ہے، اور اسی کے ذریعے دکھایا جاتا ہے کہ مریم علیہ الصلوۃ والسلام کو درد کیسے ہوا، بچہ کیسے پیدا ہوا، جبریل امین کیسے آئے۔ وہ لوگ بتاتے ہیں ویسے، لیکن قرآن کیا بتاتا ہے سورہ مریم میں، سن لیجئے۔ سورہ مریم سورہ نمبر 19 آیت نمبر 23 سے 26 کے درمیان پڑھیے۔ فَجَاءَ الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَٰذَا وَكُنتُ نَسْيًا مَنسِيًّا فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا۔ اس پر غور کیجئے ان آیتوں پر کہ جب مریم علیہ السلام کو درد ہوا، یعنی بچہ پیدا ہونے کا درد، تو وہ ایک کنارے پر چلے آئی اور درخت کے کنارے رہی، وہ بولنے لگی۔ یہ پرانی باتیں ہو جاتی، کاش کہ میں مر گئی ہوتی، یہ کیا ہو گیا۔ بالآخر فرشتے آئے، جبریل امین آئے، اور انہوں نے دلاسا دیا اور کہا درخت کو ہلاؤ، کھجور جو ہے وہ گریں گے، کھاؤ پیو، اور یہ میٹھا پانی ہے اس کو پیتی رہو اور آنکھ کو ٹھنڈی کرو۔ اس آیت پر غور کیجئے تو آج فلسطین میں آپ جائیے گا تو فلسطین میں کھجور کا جو موسم ہے وہ جولائی اور اگست کے مہینے میں ہے۔ تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہو سکتا ہے جولائی یا اگست میں پیدا ہوئے ہوں گے، کیونکہ یہ کھجور کی مناسبت دکھائی جا رہی ہے۔ تو یہ کنسپٹ ہے۔ تو 25 دسمبر کا جو یہ لوگ بنا کے لائے ہیں، اس کے بارے میں کہیں بھی کوئی چیز ملتی نہیں ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو وہ کنسپٹ یاد کرنا ہے جو قرآن کا ہے۔ تو یہ لوگ جو فوٹو بنا کر بتا رہے ہیں، اس کے بارے میں کہیں کوئی چیز اسلام کے اندر نہیں ہے۔ بس اتنا ہے، وہ درخت کے نیچے آئی، اللہ نے حکم دیا کھجور کو ہلاؤ، کھجور گریں گے، کھاؤ پیو، آرام سے رہو، آنکھ ٹھنڈی کرو۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جو اپنا کنسپٹ ہے کہ وہ معجزے کے طور پر، یعنی بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ وہ لوگ بولتے ہیں نا، ارے بغیر باپ کے پیدا ہوئے، نعوذ باللہ، تو اللہ ان کے باپ ہے، نعوذ باللہ، یہ تو اللہ ہو گئے، یا تین کے تیسرے ہیں، یا اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ کنسپٹ ہمارے بچوں میں ڈالا جا رہا ہے، جو بچے وہاں پڑھ رہے ہیں۔ سن لیجئے گا، اللہ کون ہے؟ سورہ اخلاص یاد رکھیے گا، ہمیشہ اپنے بچوں کے دماغ میں ڈال دیجئے۔ اگر چرچ میں اپنے بچوں کو آپ پڑھا رہے ہیں تو سورہ اخلاص بھی پڑھائیے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ ایک ہے، اللہ ہی ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، کوئی ماں باپ نہیں، کوئی بال بچے نہیں، اور اللہ کے برابر کوئی ہے ہی نہیں۔ یہ سورہ اخلاص جب تک اپنے بچوں کے دماغ میں نہیں ڈالیے گا، آگے چل کے یہی بچہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ سمجھ بیٹھے گا، نعوذ باللہ، یا اللہ کا بیٹا سمجھ لے گا، یا تین کا تیسرا سمجھ لے گا، اور مدد اسی سے مانگے گا۔ آپ دیکھ لیجئے کہیں کہیں پر اسکول میں ہمارے بچوں کا عقیدہ خراب کیا جا رہا ہے۔ بیٹا چاکلیٹ مانگ، اے اللہ چاکلیٹ دے دے، تو چاکلیٹ گرتی نہیں گرتی۔ بیٹا بول جیزس چاکلیٹ دے دیجئے، تو چاکلیٹ گر جاتی۔ دیکھ تیرا اللہ نے نہیں دیا، جیزس نے دیا، نعوذ باللہ۔ جبکہ اس میں آواز کو سیٹ کیا گیا ہے کہ جب جیزس کا لفظ آئے گا تبھی اس میں حرکت ہوگی۔ بیوقوف بنایا جا رہا ہے، تو ہمارے بچے کے عقیدے کو بگاڑا جا رہا ہے۔ تو جو ہم نے اور آپ نے بھوت سوار کر رکھا ہے، میرا بیٹا ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا، ماسٹر بنے گا، پیسہ کمائے گا، سب کمائے۔ عقیدہ اگر گنوا دیا تو فائدہ کیا ہے؟ ایمان سے ہٹ گیا تو فائدہ کیا ہے؟ اس لیے سب چیزوں کے بارے میں بچوں کی تربیت کرتے رہیے، تب فائدہ ہوگا۔ اب آئیے میں آخری پوائنٹ کی طرف آتا ہوں، شراب، کباب، شباب۔ جانتے ہیں آپ بہت بکنے والے ہیں، بیچیں گے، لڑکیوں کا بھی کاروبار ہوگا، گرل فرینڈ، بوائے فرینڈ، سب پینے والے بھی، پلانے والے بھی، موج مستی، دھنگا مستی۔ موج مستی نے دھنگا مستی، جانتے دھنگا مستی؟ انجوائے یور لائف،
لائف کو انجوائے کر لو. اس لیے بولتے ہیں نوجوان لوگ آج کل کے ارے اسلام میں مزہ نہیں ہے. مزہ لفظ ہے لیکن میں اس کو جیم بولتا ہوں, مزہ نہیں ہے. دوسروں کے یہاں دیکھو دھما دھم خوب دھمال ہے, خوب کمال ہے, کھانا پینا ہے, دھکم دھکی ہے, ہاتھ بھی لگانا ہے اور ہاتھ بھی چھڑانا ہے, اور شراب کباب سب ہے, شراب کباب سب ہے, سب چل رہا ہے. جو لوگ پیتے ہیں اور پینے میں لگے ہوئے ہیں, اس رات کو پینے والے ہیں, سن لے کیا معلوم موت اسی حالت میں آ جائے. کسی شاعر نے کہا گلاسوں میں جو ڈوبے پھر نہ ابھرے زندگانی میں, گلاسوں میں جو ڈوبے پھر نہ ابھرے زندگانی میں, ہزاروں بہہ گئے ان بوتلوں کے بند پانی میں. نہ کر برباد اپنی زندگی بوتل کے دیوانے, نہ کر برباد اپنی زندگی بوتل کے دیوانے, وہ کاٹے گا بڑھاپے میں جو بوتا ہے جوانی میں. آج جوانی ہے, عیش کر رہے ہیں, موج کر لو, مستی کر لو, ادھر ادھر کر لو, فائدہ جی نہیں, نقصان ہے. اس لیے جوانی کی عبادت اللہ کو بہت پسند ہے. یاد رکھیے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, جو لوگ گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کے چکر میں ہیں انہیں چاہیے کہ وہ غور کرے. ایک حدیث ہے, سلسلہ صحیح ہے, حدیث نمبر 226, لان یطعن فی رأس رجل بمخیۃ من حدید خیر من ان یمس امرأۃ فلا تحل لہ. اس رات آپ دیکھیے گا ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے اپنی اہلیہ کو گھمائیں گے نہیں لیکن دوسری کو گھما رہے ہیں. سالی کو لوگ بہت گھماتے ہیں, پھٹپھٹیا پر گھماتے ہیں, اور اپنی بیوی کو اپنی جورو کو گھماتے ہی نہیں. کیوں بھائی؟ اور کتنے ایسے ہیں اسکول والے, سب پوری لسٹ ہے. کچھ نوجوانوں سے پوچھیے, ارے بھائی بہت گڑبڑ ہو رہا, ہماری مسلم بہنیں دوسری کے ساتھ بھاگ رہی ہیں, ارے بالکل غلط ہو رہا ہے, ایسا ہونا ہی نہیں چاہیے. پلیز آپ اپنا موبائل دکھائیے کتنی گرل فرینڈ کا نمبر ہے آپ کے اس میں. مولوی صاحب اللہ توبہ ہے, آئندہ توبہ کر لیے. واہ رے واہ, واہ رے واہ, اپنے موبائل میں رکھے ہوئے کسی کا اور اس کے ساتھ غیرت. بھائی صفائی اپنے اس سے. یاد رکھیے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی آدمی اپنے سر میں لوہا ٹھونک لے, لوہا ڈالتے چھڑ جو ایسا سوئی ٹائپ کا, یعنی کیلا لے آئے اور اپنے سر میں لوہے سے ٹھوک لے, یہ اچھا ہے. جو حلال نہیں ہے عورت اس کو چھو رہا ہے. اس رات میں چھونا, وہ تو سب کچھ کر رہے ہیں. کیا ہو رہا ہے, کتنے دکان والے کے کنڈوم بکتے ہیں اس رات میں. مولوی صاحب کیا بولے ہیں, کتنے غلط کام میں لگے ہوئے. ایڈز کی بیماری لگ جائے گی تو کیا کیجیے گا, ہے کہ نہیں؟ قریب بھی مت جاؤ, زنا کے قریب بھی مت جاؤ. ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ وساء سبیلا. سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 32. زنا کے قریب بھی مت جاؤ. جو لوگ اس کام کے قریب ہیں انہیں ڈرنا چاہیے. اگر توبہ استغفار نہیں کیا, اس لیے کہا گیا جلدی شادی کر لو. شادی سادی کرو, سمپل کرو, نگاہیں نیچی رہے گی, شرمگاہ کی حفاظت ہوگی. جو لوگ غلط کام میں لگے ہوئے ہیں کل قیامت کے دن ان کو سزا ملے گی. حدیث کے اندر آیا, صحیح بخاری کتاب التفسیر حدیث نمبر 7047, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَمَّا الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ الْعُرَاةُ الَّذِينَ فِي مِثْلِ بِنَاءِ التَّنُّورِ فَهُمُ الزُّنَاةُ وَالزَّوَانِي. ایک تندور ہے, اس میں ننگے مرد ہیں, ننگی عورتیں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا آپ جانتے ہیں کون ہے یہ بلاత్కాر کرنے والے, غلط کام کرنے والے, زنا کرنے والے مرد ہیں اور عورتیں ہیں. اذا لم تستحی فاصنع ما شئت, صحیح بخاری کتاب الادب حدیث نمبر 6120. شرم و حیا نہیں ہے تو جو چاہو کرو. اس دن آپ دیکھ لیجئے شرم و حیا کا جنازہ نکال رہا ہے. کون نکال دیتا ہے؟ یہ مسلمان لوگ نکال رہے, مسلم بچے بچیاں نکال رہے ہیں. وہ لوگ تو ہیں مست ہیں. اور ایک بات اور یاد رکھیے گا, ہم اور آپ بیکار پیدا نہیں ہوئے ہیں. ہمارے اور آپ کے لیے دنیا جنت نہیں ہے. دو چیز بغور کیجئے گا. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون, سورہ مومنون سورہ نمبر 23 آیت نمبر 115. کیا تم لوگوں نے سمجھ لیا ہے بیکار پیدا ہو گئے ہو, ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے. یاد رکھیے گا. پھر اسی طرح جو لوگ اس کام میں لگے انہیں ڈرنا چاہیے. یہ دنیا کافروں کے لیے جنت ہے, مسلمانوں کے لیے جیل ہے, اور جیل میں کوئی عیش نہیں کرتا, کیونکہ یہاں اگر صبر کریں گے تو اس کا بدلہ وہاں ملنے والا ہے. صحیح مسلم کتاب الزہد حدیث نمبر 2956. الدنیا سجن المومن و جنت الکافر, کہ دنیا جو ہے وہ کافروں کے لیے جنت ہے اور مومنوں کے لیے جیل ہے. اس لیے صبر کرنا بہت ضروری ہے. صبر سے کام لیں گے تو اس کا فائدہ ہوگا.
یاد رکھیے گا کچھ لوگ ایسے ہیں جو نشہ کرتے ہیں، ڈرگس ہے، گانجا ہے، ایم ڈی گولی ہے، اور بدن کے اندر گھسا گھسا کے ڈالتے ہیں. اب کیا معلوم کو سونگھتے ہیں. چل رہا ہے اپنے یہاں کلمہ پڑھنے والے کچھ لوگ کر رہے ہیں. یاد رکھیے گا حدیث کے اندر آیا سنن ابی داؤد کتاب الاشربہ حدیث نمبر 3681 ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، جس کا زیادہ نشہ والا ہے تو اس کی چھوٹی چیز بھی لینا حرام ہے. اس لیے میرے بھائیو بچ کے رہنا ہے. اب آخری بات بیان کر رہا ہوں میں اس پوائنٹ پر، 5 گناہوں کی سزا مل کے رہے گی. اگر کعبہ کے اندر بھی جا کے آپ دعا کریں گے تو اللہ قبول نہیں کریں گے. 5 گناہ جب تک ہم اور آپ نہیں چھوڑیں گے. سنن ابن ماجہ کتاب الفتن حدیث نمبر 4019 لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تکن مضت فی اسلافہم الذین مضوا. میں 3 ہی بیان کروں گا. جہاں کھلم کھلا برائی ہونے لگے، رات رات بھر جو دھمال ہے اور کمال ہے اور لائٹنگ ہے اور شراب ہے اور کباب ہے اور جوا ہے اور زناکاری ہے، اگر اللہ کا عذاب آ جائے تو، زلزلہ اسی حالت میں آ جائے تو، روح اسی حالت میں قبض ہو جائے تو، فرشتے اسی حالت میں پہنچ جائے تو، جہاں کھلم کھلا برائی ہونے لگے وہاں کیا ہوگا؟ طاعون، پلیگ کی بیماری آ جائے گی. اور وہاں ایسی بیماری آ جائے گی جو اس سے پہلے نہیں تھی. ایڈز کی بیماری تھی پہلے، ابھی آ گئی ہے. شادی کیجئے، شادی عام کیجئے، زنا پر لگام لگائیے. دوسری چیز وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينِ وَشِدَّةِ الْمَعُونَ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ. اور جہاں ناپ تول میں کمی ہوگی وہاں 3 سزا مل کے رہے گی. آج ہماری مارکیٹ دیکھ لیجئے. ہم اور آپ اسلام صرف مسجد میں دیکھنا چاہتے ہیں. میرے بھائیو اسلام مارکیٹ میں بھی ہے. وہاں جھوٹ نہیں بولنا، 6-5 نہیں کرنا، اس کی ٹوپی اس کو نہیں پہنانا، اور چہرہ دیکھ کر نہیں تولنا. ناپ تول میں کمی، 3 سزا مل کے رہے گی. نمبر 1 بارش نہیں ہوگی. نمبر 2 نوکری نہیں ملے گی. آج دیکھ لیجئے بھاگ رہے ہیں، سرکاری نوکری نہیں ملے گی. وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ، اور ظالم بادشاہ کو اللہ مسلط کر دیں گے. اب کھولنے کی ضرورت ہے. ظالم بادشاہ یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے. چلاتے رہیے، بھوکرتے رہیے، کچھ کرتے رہیے، جب تک گناہ کو نہیں چھوڑیں گے ظالم بادشاہ بھی ہم سے جانے والے نہیں ہے. نمبر 3 وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مَنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا. اور اگر لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نکالیں گے تو بارش کا ایک قطرہ بھی نہیں ہوگا. لیکن جانوروں پر رحم کھاتے ہوئے اللہ بارش اتار دیں گے. کتنے لوگ زکوٰۃ نکال رہے ہیں؟ کتنے لوگ زکوٰۃ نکال رہے ہیں؟ دیکھ لیجئے آپ. جہاں زکوٰۃ کی باری آتی ایک گاڑی اور خرید لیا. جہاں زکوٰۃ دینے کا کنسپٹ کچھ ہوا دوسرا اور ڈال دیے. آ رہا ہے، آ رہا ہے، آ رہا ہے، آ رہا ہے. اللہ کے راستے میں نکالیے، مرنے کے بعد یہی کام آئے گا. ورنہ جس کے لیے ہم اور آپ بنا رہے ہیں وہ اولاد کام آنے والی نہیں ہے. اگر نہیں ہے یقین تو دیکھ لیجئے. اولاد کے لیے مت بنائیے بلکہ اولاد کو بنائیے، اور اولاد کو بنائیں گے اچھا تو آپ کے لیے دعا کرے گی. میرے بھائیوں باتیں بہت ساری آپ سے کرنی تھی. آپ لوگوں کا شکریہ کہ مجھے جمعہ کے لیے آپ نے یہاں بلایا.